صاحب اورنگ آباد، جن سے ابھی ہم انسان اور قرآن میں تعلق کے عنوان سے کچھ باتیں سماعت فرما رہے تھے۔ عصر کا وقت ہو چکا ہے، ابھی عصر کی اذان ہوگی ٹھیک 5 بجے اور جماعت 5:15 بجے ہوگی۔ خواتین کے لیے وضو کا نظم انہی کے حال میں ہے، لہذا خواتین وہاں وضو کر کے نماز اپنی جگہ پر وہ ادا کرے، مرد امام کے اقتداء میں۔ عصر کی نماز کے فوراً بعد ایک اہم تقریر میاں بیوی کے حقوق پر ہوگی، جسے محترم مولانا عبدالقیوم فلاحی صاحب اورنگ آباد۔ اور جو خواتین وضو سے فارغ نہیں ہوئی ہیں ان سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ جلد از جلد وضو سے فارغ ہو جائیں۔ وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين إلى يوم الدين، أما بعد، قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم۔ صدق اللہ العلی العظیم والمولا الکریم۔ معزز حضرات اور قابل احترام خواتین، آج کا یہ اہم ترین اجتماع جو یہاں منعقد کیا گیا ہے، اور اس میں دوپہر سے آپ مختلف دینی عنوانات کے تحت قرآن و حدیث کی روشنی میں موضوعات کو سماعت فرما رہے ہیں، یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ مولانا محترم مفتی کلیم رحمانی صاحب کے زیر اہتمام جاری اس مدرسے میں اس بات کا موقع آپ کو فراہم کیا گیا ہے کہ ہم جمع ہوں اور دین اسلام کے بہت سارے تقاضے جو قرآن و حدیث ہمارے سامنے رکھتے ہیں ان تقاضوں کو تازہ کریں، ان مطالبات کو اس کا ہم اعادہ کریں جو قرآن و سنت نے بندے مومن کے سامنے رکھے ہیں، اور پھر ان تقاضوں اور مطالبات کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے اور سنوارنے کی ہم کوشش کریں۔ ظاہر ہے کہ یہ تذکیر اور یاد دہانی کا موقع ہے، اور یہ تذکیر اور یاد دہانی ہمارے لیے اس لیے مفید ہے کہ ہم ایمان والے ہیں۔ ان الذکر تنفع المؤمنین، قرآن مجید نے کہا ہے کہ تذکیر و یاد دہانی مومنوں کے لیے نفع بخش ہوتی ہے، فائدہ انہیں پہنچاتی ہے۔ اللہ کرے کہ اس تذکیر کے ذریعے، اس یاد دہانی کے ذریعے جن اسباق کو ہم تازہ کر رہے ہیں اس کو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں عمل میں بھی لائیں، اور اس کے مطابق اپنے سیرت و کردار کو بنانے کی ہم کوشش بھی کریں۔ ایک بڑا اہم عنوان اس وقت یہاں زیر گفتگو ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا سب سے زیادہ زیر گفتگو رہنے والا موضوع بھی ہے۔ اسلام کے حوالے سے جس موضوع پر بہت زیادہ گفتگو کی جاتی ہے وہ ہے کہ اسلام، اس دین نے عورت کا کیا مقام اور مرتبہ متعین کیا ہے، اس دین نے عورت کے اوپر کیا فرائض عائد کیے ہیں، اور یہ دین عورت کو کون سے حقوق عطا یہ کرتا ہے۔ اس موضوع پر بہت تفصیل سے تبادلہ خیال بھی ساری دنیا میں ہوتا ہے، اور اس موضوع کو لے کر کے اسلام اور اسلامی تعلیمات کو ہدف بھی بنایا جاتا ہے عورت کے موضوع کو لے کر کے۔ تو اس لحاظ سے بڑا یہ اہم موضوع ہے، ہمارے لحاظ سے بھی اہم ہے۔ اس لیے اہم ہے
کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام نے زندگی کا جو انقلابی تصور دیا ہے، انقلابی تصور، اس انقلابی تصور کی وہ تصویر بے رنگ رہتی ہے، وہ تصویر بے جان ہوتی ہے، وہ تصویر بے حرکت ہوتی ہے، اس تصویر میں کوئی پیغام نہیں ہوتا ہے اگر اس تصویر سے عورت کے کردار کو حذف کر دیا جائے، اس تصویر سے عورت کی ذمہ داری اور عورت کے مقام و مرتبے کو جو ہے ہٹا دیا جائے، اس تصویر سے عورت کے سلسلے کی جو حیثیت قرآن مجید نے اور اللہ کے رسول نے متعین کی ہے اس کو جو ہے فراموش کر دیا جائے۔ تو اس لحاظ سے بھی یہ بڑا اہم موضوع ہے۔ پھر اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ دین اسلام کے حوالے سے جو مشنری امت ہمیں بنایا گیا ہے، ایک تو یہ کہ دین اسلام خود ایک جو ہے انقلابی دین ہے، اور اس کے حوالے سے اس دین کی حامل ملت کو جو انقلابی امت بنایا گیا ہے، مشنری امت بنایا گیا ہے، دنیا کی کایا کو پلٹ دینے والی ملت کی صورت میں انسانوں کے درمیان اس کو لا کر کے کھڑا کیا گیا ہے۔ یہ ملت اپنے انقلابی ہونے کے کردار کو صحیح طور پر نبھا نہیں سکتی ہے، پورا نہیں کر سکتی ہے اس وقت تک جب تک کہ عورت کا جو کردار دین اسلام نے متعین کیا ہے، اسلامی شریعت نے متعین کیا ہے، اللہ نے متعین کیا ہے اور اللہ کے رسول نے جو کردار اس کا متعین کیا ہے، اس کردار کو صحیح طور پر سمجھا نہ جائے اور اس کردار کو صحیح انداز میں برتنے کی کوشش نہ کی جائے، اس کردار کو صحیح انداز میں برتنے کے مواقع فراہم نہ کیے جائیں، تو تصور جو ہے انقلابی جو ہمارا مشن ہے وہ ادھورا رہے گا۔ اس لحاظ سے بھی اس کی اہمیت بڑھتی ہے۔ پھر قرآن مجید ہی کے مطالعے سے یہ بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ قرآن مجید نے زندگی کے جو تصورات ہمارے سامنے پیش کیے ہیں اور اس زندگی کے تصور میں امت مسلمہ کی حیثیت سے ہمارے کردار کو جو تعین کیا ہے، اس کو جو متعین کیا ہے، اس کردار کو نبھانے کے لیے، اس کردار کا حق پورے طور پر ادا کرنے کے لیے ہمیں جو ہے زندگی کے ہر معاملے میں اور ہر مرحلے میں، چاہے وہ گھر کا مرحلہ ہو، چاہے وہ سماجی زندگی کا مرحلہ ہو، چاہے وہ دینی امور و معاملات کا جو ہے مسئلہ ہو، چاہے وہ تمدنی جو ہے امور ہوں، چاہے وہ اصلاح معاشرہ کے عنوان سے کی جانے والی کوششیں ہوں، چاہے وہ اولاد کی تربیت کے مسائل اور اس کے امور ہوں، چاہے وہ انسانی سماج کو جو ہے برائیوں سے بچانے کی کوششیں اور کاوشیں ہوں، چاہے وہ معروف کے فروغ کی جدوجہد ہو، چاہے وہ منکرات کو مٹا دینے کا جو ہے جہاد ہو، ہر کوشش میں جن کوششوں کا مکلف امت مسلمہ کو ٹھہرایا گیا ہے، ان کوششوں کو صحیح طور پر، پورے طور پر، مکمل طور پر ادا نہیں کیا جا سکتا ہے تا وقت کہ ان کوششوں میں عورت کے متعینہ مقام کو اور عورت کے متعینہ کردار کو صحیح طور پر جو ہے ادا کرنے کا موقع نہ دیا جائے اور عورت اس کا موقع نہ پائے، عورت اس کے لیے تیار نہ ہو۔ اس پہلو سے بھی اس عنوان پر بہت زیادہ غور و خوض کرنے کی ضرورت ہمیں ہے۔ ہم انہی نکات کے تحت انشاءاللہ جو ہے عورت کے کیا حقوق ہے اور کیا فرائض ہے جو دین اسلام نے جو ہے متعین کیے ہے، اس کو ہم دیکھیں گے۔ دین اسلام، اس دین کے سلسلے میں ہمارا یہ ماننا ہے، اس کی تعلیمات کے مطالعے کے نتیجے میں یہ ماننا ہے، اندھی تقلید کے نتیجے میں نہیں۔ وہ حقائق جو دین اسلام انسانیت کے سلسلے میں بیان کرتا ہے، ان حقائق کی جانچ پڑتال کے بعد ہمارا یہ ماننا ہے کہ دین اسلام انسانیت کے لیے دین رحمت ہے، یہ انسانیت کے لیے دین رحمت ہے، یہ انسان کو من الظلمات الی النور، یہ عمل و کردار کی تمام تاریکیوں سے نکال کر کے، زندگی کی تمام کٹھنائیوں اور دشواریوں سے نکال کر کے، زندگی کے تمام جو ہے فساد اور انتشار سے نکال کر کے، یہ انسانیت کو اور انسانی سماج کو، انسانی زندگی کو یہ امن سے، یہ آشتی سے، یہ رحمت سے، یہ پاکیزگی سے، یہ اعلیٰ اقدار سے ہمکنار کرنے والا یہ دین ہے، دین اسلام۔ اس دین کی اس پہلو کو ہم اپنے نظر میں رکھیں۔ جب دین کا یہ پہلو ہم اپنے نظر میں رکھتے ہیں اور اس حیثیت سے دین کی تعلیمات پر ہم غور کرتے ہیں اور بالخصوص اس میں اپنی اس پوزیشن کو جو ہے سامنے رکھ کر کے کہ اس دین کے علمبردار ہم ہیں،
اس دین کے جو ہے پھیلانے اور اس کی اشاعت کے ذمہ دار ہم ہیں، اس دین کے داعی ہم ہیں، اس دین کے مبلغ ہم ہیں، اس دین پر عمل کر کے دکھانے والے ہم ہیں، اس دین کو غالب کرنے کی قوت ہم ہیں، اس دین کو نافذ کر دینے کا ذریعہ ہم ہیں، اس دین کو جو ہے چلتا پھرتا دین بنا کر کے جو ہے سماج میں پیش کرنے کی ذمہ داری ہم پر ڈالی گئی ہے۔ اس حیثیت میں جب ہم جو ہے اپنی پوزیشن کو دیکھتے ہیں تو بہت سارے تقاضے ایسے ہوتے ہیں جن تقاضوں کی طرف توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہم محسوس کرتے ہیں۔ اس پہلو سے ہم جب جو ہے قرآن مجید کا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا مطالعہ کرتے ہیں کہ اس پورے پس منظر میں اور دین کے اس پورے سینیریو میں اس نے عورت کا کیا مقام اور جو ہے مرتبہ متعین کیا ہے، عورت کو کیا حق اس نے دیا ہے، اور عورت سے اس نے کیا چاہا ہے کہ وہ کرے، عورت سے کون سے مطالبات اس نے کیا ہے کہ وہ اس دین کے فروغ کے لیے، اس دین کی اشاعت کے لیے، اس دین کے غلبے کے لیے، اس دین کی سربلندی کے لیے، کلمت اللہ کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کو اس زمین کا غالب دین بنا دینے کے لیے جس امت کو میدان عمل میں لایا ہے، اس امت کے نصف ہونے کی حیثیت سے، اس امت کے نصف ہونے کی حیثیت سے یہ عورت اپنا کیا کردار نبھائے جس کے نتیجے میں یہ خواب شرمندہ تعبیر ہو کہ اللہ کا وہ دین جو ساری انسانیت کے لیے دین رحمت ہے، وہ دین جو ہے غالب دین اس زمین کا بن جائے اور انسانی زندگی کے تمام امور اور معاملات اللہ کے اس دین کے زیر سایہ آ جائے، اس کی تعلیمات کے مطابق سارے جو ہے کام انجام دیے جانے لگے۔ اس میں جو ہے عورت کیا کردار نبھا سکتی ہے، عورت کو کیا کردار نبھانا چاہیے، عورت کی کیا ذمہ داریاں ہے اور عورت کو کس طرح متوجہ کیا ہے، اس کو جو ہے بہت ٹھیک سے جو ہے ہمیں سمجھ لینا چاہیے، بہت جو ہے باریکی سے جو ہے اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اس وقت سماج نے، معاشرے نے، روایات نے، تمدن نے، تہذیب نے، معاشرت نے عورت کو کہاں پر لا کر کے کھڑا کر دیا گیا تھا۔ عورت جو ہے اس سے متعلق یہ بات ہم سمجھیں کہ لوگوں کا یہ تصور تھا کہ جب بھی کوئی جو ہے سماج میں کسی قسم کا کوئی فساد جو ہے بپا ہوتا، سماج میں کوئی برائی اگر سر ابھارتی، سماج میں کسی قسم کی کوئی بدکاری جو ہے اگر جنم لیتی تو لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ عورت کو تلاش کرو، ضرور جو ہے اس خرابی کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ ہوگا۔ یہ جو ہے عورت کی حیثیت متعین کر دی گئی تھی، یا عورت کو اس حیثیت سے دیکھا جاتا تھا۔ عورت کو جو ہے یہ جو ہے شیطان کا دام کہا جاتا تھا کہ یہ شیطان کا جال ہے جس کے ذریعے سے شیطان انسان کا شکار کرتا ہے۔ عورت جو ہے اسے تمام برائیوں کا مرکز اور مرکزی کردار سمجھا جاتا تھا، عورت کی طرف تمام خباثتوں کو جو ہے منسوب کیا جاتا تھا، عورت جو ہے باعث ننگ اور باعث عار سمجھی جاتی تھی۔ بیٹی کا کسی گھر میں جنم لینا جو ہے وہ جو ہے شرافت کے خلاف اور وقار کے خلاف جو ہے سمجھا جاتا تھا، اور اس کے نتیجے میں وہ باپ جس کی جو ہے لہو سے کوئی بیٹی جنم لیا کرتی تھی، وہ باپ جو ہے اپنے اس جیتے جاگتے جگر کے ٹکڑے کو اپنے ہاتھوں سے پیوند خاک وہ کر دیا کرتا تھا، اسے زمین میں وہ دفن کر دیا کرتا تھا۔ تو عورت کی حیثیت تھی، عورت جو ہے غلام بنائی جاتی، عورت مال تجارت کی حیثیت سے خریدی اور فروخت کی جاتی، عورت جوئے میں جیتی اور ہاری جاتی، عورت جو ہے شہوانی خواہشات کے پورا کرنے کا ذریعہ سمجھی جاتی، عورت جو ہے یہ صرف جو ہے ایک فحش چیز کی علامت سمجھی جاتی، اور عورت جو ہے اس کو سماج میں بالکل بدتر مقام جو ہے عطا کر دیا گیا تھا۔ عورت کا مقام اتنا گرا دیا گیا تھا کہ لوگ جو ہے پیر کی جوتی تک کو تو عزت دے سکتے تھے، لیکن عورت کے سلسلے میں ان کے تصورات جو ہے اتنے ابتر ہو گئے تھے کہ وہ عورت کو جو ہے پیر کی جوتی سے بھی زیادہ بدتر حیثیت دے کر کے انہوں نے سماج کا ایک عضو معطل اسے بنا دیا تھا، ایک ناکارہ عضو اسے بنا کر کے رکھ دیا تھا، اور صرف نفسانی خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ یہ عورت سمجھی جاتی تھی۔ یہ حیثیت عورت کی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس انقلابی تحریک کو لے کر کے اس دنیا میں تشریف لائے، اور اس انقلابی تحریک کے ذریعے سے زمانے کے رخ کو جو آپ نے موڑا، انسانیت جو جہنم کی طرف یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحن، وہ انسانیت جو جہنم کی طرف چلی جا رہی تھی، وہ انسانیت جس کی تصویر کشی کبھی کس انداز میں کہی گئی
کہ جو ہے کنتم علی شفا حفرۃ من النار، کہ آگ سے بھرے ہوئے گڑھے کے کنارے کھڑی ہوئی انسانیت، اس انسانیت کو آگ میں گرنے سے بچانا، اس انسانیت کے رخ کو پھیرنا، اس انسانیت کو ہلاکت سے بچانے کے جس مشن کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اس مشن کی ایک غالب دفعہ یہ بھی تھی، اس مشن کا ایک غالب پیغام یہ بھی تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی سماجی حیثیت میں، عورت کی خاندانی حیثیت میں، عورت کی تمدنی حیثیت میں، عورت کی معاشرتی حیثیت میں، عورت کی جو ہے مقامات جس قسم کی بھی اس کی حیثیتیں ہو سکتی تھی، ان حیثیتوں میں انقلاب کا نعرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی دعوت انقلاب کا نتیجہ تھا، قرآن مجید کی انہی انقلابی تعلیمات کا نتیجہ تھا کہ جن کے اختیار کرنے کے نتیجے میں اس عورت کو عزت و وقار کا وہ مقام عطا کیا گیا اور سربلندی کی اس جو ہے مقام پر اسے لے جایا گیا، جس سے جو ہے سارے ادیان جس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے، سارے ادیان جس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ قرآن مجید آیا تو قرآن مجید نے جو ہے عورت کی مستقل حیثیت متعین کی کہ یہ عورت مرد کا ضمیمہ نہیں ہے، یہ زندگی میں لگایا گیا کوئی پیوند نہیں ہے، یہ انسانی زندگی کو جو ہے لذات کو اس کی جو ہے شہوانی خواہشات کی تکمیل کا جو ہے کوئی ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فراہم نہیں کیا ہے، یہ عورت جو ہے نشان عار اور نشان ملامت نہیں ہے، یہ عورت جو ہے فساد کی موجب اور بگاڑ کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ یہ عورت نصف انسانیت ہونے کی حیثیت سے، یہ عورت کسی کی ماں بیٹی اور بہن ہونے کی حیثیت سے، یہ عورت جو ہے ایک مستقل ذات اپنی رکھتی ہے، یہ عورت اپنا مستقل کردار رکھتی ہے، یہ عورت مستقل مقام اپنا رکھتی ہے، اور قرآن مجید نے اعلان کیا کہ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا، کہ آدمی جو کچھ کمائی کرے وہ اس کا حصہ ہے اور عورت جو کچھ کمائی کرے وہ اس کا حصہ ہے۔ قرآن مجید نے اعلان کیا کہ تم میں سے جو بھی مرد اور جو بھی عورت جو بھی نیک کام وہ کریں گے، من ذکر او انثی، جو مرد بھی جو نیک کام کرے گا اور جو عورت بھی جو نیک کام کرے گی، اس کا اجر اسے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے عطا کرے گا۔ تو عورت کو جو ہے اس کی مستقل حیثیت متعین کی گئی، اور عورت کے سلسلے میں جو ہے اسلام نے یہ انقلابی جو ہے نقطہ رکھا کہ عورت جو ہے سماج میں اپنا مستقل وجود رکھتی ہے۔ پھر عورت کو یکساں مواقع جو ہے دین اسلام نے فراہم کیے، دینی لحاظ سے، سماجی لحاظ سے، خاندانی لحاظ سے، سرگرمیوں کے انجام دہی کے لحاظ سے، فرائض کی ادائیگی کے لحاظ سے، حقوق اور ذمہ داریوں کو جو ہے ادا کرنے کے لحاظ سے عورت کا ایک مستقل جو ہے مقام اور اس کا ایک مستقل جو ہے رتبہ قرآن نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا۔ ان انقلابی تعلیمات کے نتیجے میں ہم یہ بات پاتے ہیں کہ عورت کی جو شناخت وہاں بنائی گئی تھی، بگاڑی گئی تھی، عورت جو رسوا کی گئی تھی، عورت جو ہے نکبت اور جو ہے ذلت کے مقام پر جو ہے لائی گئی تھی، اس مقام سے اٹھا کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جو ہے ایک بلند مقام عطا کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلند مقام عطا کیا، نے پیش کیا ہے جس انقلابی دین کو قرآن مجید کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ دین جو ہے اس زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کی سربلندی کے لیے یہ دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا جو نظام دیا ہے، اس نظام کی برتری، اس کی سپریمیسی اور اس کے غلبے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تحریک بپا کی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں یہ تحریک بپا کی گئی تھی، تو غلبے کے لیے یہ دین عطا کیا گیا۔ کئی مقام پر قرآن مجید نے تکرار کے ساتھ یہ بات کہی کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ دین اس لیے عطا کیا گیا ہے، اس دین کے ساتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر دیں۔ دین یہ غلبے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے، تو دین کا خاصہ یہ ہے کہ غلبے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس دین کے غلبے سے راست مناسبت ان الفاظ کو ہے۔ قرآن مجید نے یہ بات نہیں کی کہ یہ معروفات کے سجیشنز دیتے ہیں، بھلائیوں کے سجیشنز دیتے ہیں، بھلائیوں کو ریکمنڈ کرتے ہیں، اس کی سفارش لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اچھی اچھی باتیں قبول کر لو اس طرح سے پیش کرتے ہیں اچھائیوں کی صورت میں۔ یہ بات نہیں کہی قرآن مجید نے کہ یہ بھلائیوں کی سفارشات لوگوں کے سامنے کرتے ہیں کہ پیش کرو اور قبول کر لے تو ٹھیک ہے، مزاج یار میں آئے تو جو ہے عمل میں لاؤ اور نہیں آئے تو کوئی بات نہیں۔
بلکہ قرآن مجید نے جو الفاظ استعمال کیے، علماء یہ بات کہتے ہیں کہ ان الفاظ کا مقصود یہ ہے، ان الفاظ کے استعمال کا، کہ امر بالمعروف یعنی معروف کا حکم دینا، اس کا مقصود یہ ہے کہ وہ قوم جو اس کام کی ذمہ دار بنائی گئی ہے وہ اس پوزیشن میں ہو کہ وہ حکم دینے کے قابل ہو۔ حکم وہ دیتا ہے جو زوراور ہوتا ہے، حکم وہ دیتا ہے جو غالب ہوتا ہے، حکم وہ دیتا ہے جو ہے پاور میں ہوتا ہے، حکم وہ دیتا ہے جس کے ہاتھ میں زمام اقتدار اور جو ہے حکومت کی باغ ڈور جس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، حکم وہ دیتا ہے جس کے ہاتھ میں جو ہے قوت نافذہ ہوا کرتی ہے، حکم وہ دیتا ہے جس جو ہے عدالت کی کرسیوں پر ہوتا ہے، حکم وہ جو دیتا ہے جو ہے قانون سازی کی مجلسوں میں ہوتا ہے، حکم وہ دیتا ہے جو بندگان خدا کی زندگیوں کو جو ہے ان کے سلسلے میں جو ہے اللہ کی ہدایات کو جاری اور ساری کر دینے کا پورا ملکہ اور اس کا پوری کیپیسٹی رکھتا ہے، وہ حکم دیتا ہے۔ کبھی کوئی غلام حکم دے، کبھی کوئی جو ہے پسماندہ حکم دے، کبھی کوئی کمزور قوم حکم دے، کبھی کوئی جو ہے درماندہ اور رسوا کی ہوئی اپنے حقوق کی جو ہے لڑائی لڑنے والی کوئی قوم حکم دے، اس طرح کی بات جو ہے منطق میں آتی نہیں ہے، عقل میں ہی یہ بات سمجھتی نہیں ہے کہ کمزور، پسماندہ، درماندہ، پیچھے ڈھکیلے ہوئے اور ہر لحاظ سے جو ہے کھدیڑے ہوئے لوگ جو ہے یہ جو ہے کسی غالب نظریے کو لے کر کے جو ہے چلیں گے اور اس کو وہ غالب کر دیں گے اور اس کا حکم وہ دیں گے، بلکہ حکم دینے کی پوزیشن میں وہی ہوتا ہے جس کے پاس قوت ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید نے یہ بات کہی کہ حکم دینے کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ملت کو نکالا ہے، اور پھر مردوں اور عورتوں کے کردار کو بھی جب بیان کیا تو قرآن مجید نے یہی الفاظ استعمال کیا۔ مطلب یہ ہے کہ اسلام کے غلبے کے لیے قوت کے حصول کی جو جدوجہد کی جائے گی، اس کے لیے جو کوشش کی جائے گی، اس کے لیے جو محنت کی جائے گی، اس کے لیے جو مشقت کی جائے گی، اس کے لیے جو تحریک بپا کی جائے گی، اس کے لیے جو جہاد کیا جائے گا، اس کے لیے جو سر دھڑ کی بازی لگائی جائے گی، اس کے لیے جو سر دیے جائیں گے اور سر لیے جائیں گے، اس کے لیے جو ہے خون کی قربانیاں دی جائیں گی، اس کے لیے جو جوانیاں لٹائی جائیں گی، اس کے لیے جو ہے عرصے زندگی کے قیمتی متاع کو جو ہے قربان کیا جائے گا، تو اس پوری تحریک میں کبھی بھی یہ نہیں ہوگا کہ مرد جو ہے وہ آگے رہے گا اور عورت کو جو ہے بٹھا کر کے رکھا جائے گا، عورت کو جو ہے اس سرگرمی میں شامل نہیں کیا جائے گا، بلکہ عورت اس پوری سرگرمی میں، اس پوری جدوجہد میں، اس پورے انقلابی مشن میں، اس پوری تحریک میں، اس پورے مومنٹ میں اور اس پوری چڑھوے میں وہ مرد کے ساتھ ہوگی، اس کے شانہ بشانہ ہوگی، اس کے شریک کار ہوگی، اس کی مددگار ہوگی، اس کی پشت پر ہوگی، اس کو قوت فراہم کرنے والی ہوگی اور اس کے ساتھ جو ہے ہر لحاظ سے تعاون کے لیے اپنا دست جو ہے دراز کرنے والی ہوگی۔ یہ حیثیت جو ہے متعین کی ہے قرآن مجید نے، اس حیثیت سے عورت کو جو ہے اتنا اعلیٰ مقام قرآن مجید نے دیا ہے اور اتنے اعلیٰ مقام کی طرف سے قرآن مجید نے لے آیا ہے۔ آج جو ہے ہمیں عورت کے اس مقام کو اپنے آپ کو بھی یاد دلانے کی ضرورت ہے اور اس مقام کو جو ہے پورے معاشرے میں بھی منوانے کی ضرورت ہے۔ آج ہم نے جو ہے یہ سمجھا ہے کہ عورت کے مقام کے سلسلے میں محض دفاعی مورچے کو سنبھال کر کے جو ہے پردے پر ہونے والے اعتراضات کا جواب ہم دے دیں تو کافی ہوگا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ طلاق کے عنوان سے کیے جانے والے اعتراضات کا جواب ہم دے دیں، یہ جو ہے صرف کافی ہوگا، اور جو ہے اسی قسم کے کچھ حقوق جو ہے دیے گئے ہیں اس کے وکیل صفائی بن کر کے ہم کھڑے ہو جائیں اور عورت کی طرف سے ہم کچھ ذمہ داریوں کو ادا کر دیں گے تو بس، یہ بات نہیں ہے، بلکہ دین اسلام نے اس کا جو حق متعین کیا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کو مقام دیا تھا، اس مقام کا وہ کردار جو ہے عورت نبھائے گی تو وہ عورت کبھی ماں عائشہ کی صورت میں نصف دین کے امت تک پہنچنے کا ذریعہ بنے گی۔ وہ اس طرح سے جو اس کا کردار ہمارے سامنے آئے گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نصف حصہ جو قبر احاد کے ذریعے سے آتا ہے امت کے پاس، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ اس کی راویہ ہے، حضرت عائشہ کے حوالے سے وہ ساری احادیث آئی ہے۔ مسند عائشہ اٹھا کر دیکھیں، یہاں ہے رکھی ہوئی کتابوں میں، مسند عائشہ کی روایات بتلائے گی کہ دین اسلام کی تعلیمات کا جو انجذاب اور جو ایبزارپشن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت عائشہ نے کیا تھا، وہ اگر حضرت عائشہ کو وہاں سے ہٹا دیا جائے تو دین کا کتنا حصہ ملت اسلامیہ سے پوشیدہ رہ جائے گا، دین کی کتنی برکتوں سے یہ ملت محروم رہ جاتی۔ تو حضرت جو ہے عورت کا مقام جب متعین کیا گیا تو یہ کردار ہمارے سامنے آیا، یہ انداز اس کا ہمارے سامنے آیا، یہی عورت ہے۔ اسی عورت کے اس کردار کو نبھانے کی طرف جو ہے ہمیں توجہ دینی چاہیے۔
اس عورت کو کس انداز میں جو ہے دین اسلام نے اس کا حق ادا دیا اور کس انداز میں اس کے حق دے کر کے اس کی ذمہ داریوں کی ادائیگی کی طرف اسے متوجہ کیا، وہ حدیث کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے جس میں اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ المرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا وہی مسئولۃ عنہا، کہ ایک عورت اپنے شوہر کے گھر میں راعیہ، اور پھر عورت کا ذکر الگ سے کر کے رکھتا اور عورت کے درمیان کوئی تخصیص نہیں کی گئی، کوئی تخصیص نہیں کی گئی کہ مرد کو جو ہے اس کے عمل پر اتنا ثواب ملے گا اور عورت کو جو ہے کم ملے گا، اس طرح کی کوئی بات نہیں کی، بلکہ جو ہے مساویانہ جو ہے انجام اور مساویانہ انعام کی بات قرآن مجید میں کہی ہے، مساویانہ کردار، مساویانہ انجام اور مساویانہ جو ہے اس کے انعام کی بات قرآن مجید نے کہی ہے۔ اس پورے تناظر کو ہم اپنے سامنے رکھیں اور پھر اپنی ذمہ داریوں کو بالخصوص خواتین جو ہے ہماری مائیں اور بہنیں محسوس کریں کہ یہ خواتین ہونے کی حیثیت سے دین اسلام نے ان کے اوپر یہ جو خصوصی جو ہے رحمت کی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کی کتاب نے اور پوری شریعت نے جو خصوصی رحمت کی ہے، اس رحمت کا کیا تقاضا بنتا ہے، اس کو جو ہے یہ عورت کو یہ مقام اور مرتبہ دیا گیا ہے، اس کا کیا تقاضا اور اس کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، اس کو یہ محسوس کرے۔ جب یہ اپنے گھر کی رعیہ ہے تو اولین جو ہے اس رعیت کا حق اور اس ذمہ داری کا حق یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے جوہر عزت و عصمت کی جو ہے حفاظت وہ کرے، اپنے عزت و عصمت کی حفاظت وہ کرے اور اس کے سلسلے میں بہت الرٹ وہ رہے، اس کے سلسلے میں بہت زیادہ وہ جو ہے چوکس اور چوکن نہ وہ رہے۔ پہلی ذمہ داری اس کی یہ بنتی ہے۔ دوسری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ اولاد جو ہے اس کے گھر میں پرورش پا رہی ہے، اس کے زیر سایہ پرورش پا رہی ہے اور جس کے اوپر یہ نگہبان قرار دی گئی ہے، اس اولاد کو تربیت دینا اور اس اولاد کو جو ہے اسلام کی خادم بنا کر کے، جو اسلام کی پیروکار بنا کر کے، اسلام کی علمبردار بنا کر کے، اسلام کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے جو ہے آمادہ کرنا اور اس کے لیے تیار کرنا اور اسے میدان عمل ملانا۔ نئی نسل کی تیاری کے ذمہ اس عورت کے ذمہ ہے، اس عورت کے سپرد یہ کام کیا گیا ہے کہ یہ نئی نسل جو ہے جو اس کے زیر تربیت ہے، اس کے سلسلے میں کیا جو ہے اس کا کردار ہے اور اس کردار کو نبھا کر کے کس طرح سے وہ بہترین افراد وہ دیا کرتی ہے، کس طرح سے بہترین نسل وہ انسانیت کو دیا کرتی ہے۔ یہ بات کہی جاتی ہے کہ مفکر نے یہ بات کہی کہ مجھے 100 مائیں دو میں تمہیں ایک قوم دوں گا، give me 100 mothers I will give you a nation۔ 100 مائیں دو، ایک قوم جو ہے تیار کر کے خرید کر کے دی جا سکتی ہے، وہ قوم جو انقلابی قوم ہو، وہ قوم جو حالات کا رخ موڑ دینے والی قوم ہو، وہ قوم جو ہے اپنے لیے عزت اور جو ہے سربلندی کے تمام مقامات کو حاصل کی جا سکتی ہے، وہ قوم گھروں میں تیار ہوتی ہے۔ اس قوم کے جیالے نوجوانوں کو جو ہے مائیں اپنے سینوں سے صرف دودھ ہی نہیں پلاتی ہے بلکہ وہ فکر پلاتی ہے، وہ عقیدہ پلاتی ہے، وہ آئیڈیالوجی پلاتی ہے، وہ شجاعت اور جرأت پلاتی ہے، وہ اسلام پر قربان ہو جانے کا جذبہ پلاتی ہے، وہ ایثار کی کیفیات کو جو ہے ان کی رگو پے میں بھر دیتی ہے اور وہ ہر طرح سے انہیں تیار کرتی ہے کہ وہ ماں جو جس کے زیر سایہ یہ بچہ پل بڑھ کر کے جو ہے تیار ہو رہا ہے، اس بچے کو جو ہے اپنے کردار کے سلسلے میں کیا رویہ اختیار کرنا ہے، یہ چیز اس کے ذہن میں ماں بھر سکتی ہے۔ یہ چیز اس مقام اس چیز کو جو ہے بہت سنجیدگی کے ساتھ ماؤں کو لینا چاہیے۔ آج پوری شیطانی اور طاغوتی طاقتیں ہماری نئی نسل کو ہم سے چھین لینا چاہتی ہے، ہماری نئی نسل کو ہم سے چھین لینا چاہتی ہے۔ خدا بیزار تعلیمی نظام ہے جو ان کے ذہن میں کفر اور الہاد بھر دینا چاہتا ہے، جو سیکولرزم بھر دینا چاہتا ہے، جو لادینیت بھر دینا چاہتا ہے، جو اسلامی اقدار سے ان کے اعتقاد کو اور ان کے یقین کو جو ہے ہٹا دینا چاہتا ہے، جو انہیں جو ہے مادہ پرست بنا دینا چاہتا ہے، جو انہیں خواہشات کا بندہ اور اس کا غلام بنا دینا چاہتا ہے، جو انہیں پیسے کمانے کی مشین بنا دینا چاہتا ہے۔ ایک تعلیمی نظام یہ ہے اور دوسری طرف شیطانی قوتیں جو ہے اسے آواز دے رہی ہے کہ بابر باعش کوش کے عالم دوبارہ نیست، کہ اس دنیا سے جس قدر عیش کو نچوڑا جا سکتا ہے عیش نچوڑ لیا جائے، کتنے شارٹ کٹ ذریعے جو ہے اس کے لیے اختیار کیے جا سکتے ہیں، کمائے جائے، خوب دولت کمائی جائے، خوب لوٹ کھسوٹ مچائی جائے اور خوب جو ہے داد عیش دی جائے، اس کے لیے جو کچھ کیا جا سکتا ہے کیا جائے۔ تو نئی نسل کو
دین سے برگشتہ کرنے کے لیے یہ پوری جو ہے شیطانی قوتیں اور یہ پوری شیطانی اور طاغوتی جو ہے قوتیں یہ پورا زور لگائے ہوئے، میڈیا کی صورت میں زور لگائے ہوئے، ٹیلی ویژن کی صورت میں زور لگائے ہوئے، نظام تعلیم کی صورت میں زور لگائے ہوئے، مادہ پرستانہ جو ہے پورا ماحول ہے اس کی صورت میں زور لگائے ہوئے، سیاسی ارباب جو ہے انہوں نے جو ہے اسی طرح کا ماحول کھڑا کر رکھا ہے، اور دنیا کی جو دوڑ ہے جس میں انسانوں کی کوششوں کا مطمع نظر صرف یہ ہے کہ تیری دیوار سے اونچی میری دیوار بنے، اس کے لیے جو انسان دوڑتا ہے، اس کے لیے جو دوسروں کی گردن پر وہ پیر رکھتا ہے، اس کے لیے دوسروں کو وہ جو پامال کرتا ہے، اس کے لیے دوسروں کو جو وہ رسوا کرتا ہے، اس کے لیے دوسروں کی عزت و عصمتوں کے ساتھ وہ جو کھلواڑ کرتا ہے، اس کے لیے دوسروں کے حقوق پر وہ جو ڈاکہ ڈالتا ہے، یہ سارا کا سارا ماحول ہے۔ اس ماحول کے جو ہے ان مسموم اثرات سے، اس زہرناکی سے اگر کوئی بچا سکتا ہے تو کیا مدرسہ بچائے گا؟ کیا جو ہے وہ ارباب تعلیم بچائیں گے؟ کیا جو ہے وہ جو ہے سیکولر اور لادینی نظام تعلیم کے ادارے بچائیں گے؟ وہ ساری چیزیں جو ہے نہیں بچائیں گی۔ گلا تو گڑ دیا اہل مدرسہ نہ تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ کی کیفیت ایک طرف ہے، دوسری طرف کیفیت یہ ہے کہ افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا۔ اس انداز پہ بھی نسل کے قتل کا جو ہے سامان کیا جا رہا ہے، اس انداز پہ بھی جو ہے اس کے دین و ایمان کا، اس کے عقیدے اور اس کے نصب العین کا قتل کیا جا رہا ہے، اس کی شخصیت کا اور اس کی آئیڈیالوجی کا قتل کیا جا رہا ہے، اس کی شناخت کا قتل کیا جا رہا ہے اور اس کی آئیڈینٹی کا قتل کیا جا رہا ہے، اس کی شناخت کو مٹا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس سارے اثر سے کون بچائے گا؟ اس کے اس سارے اثر سے اگر کوئی بچا سکتا ہے اور کوئی محفوظ پناہ گاہوں سے جو ہے کوئی فراہم کر سکتا ہے تو وہ گھر ہے، اور اس گھر کی جو ہے ملکہ ماں ہے، اس گھر کی ملکہ عورت ہے۔ اس کو اپنے کردار کو جو ہے خاص طور پر متعین کرنا چاہیے، خاص طور پر اپنے کردار کو سمجھنا چاہیے۔ ماں جب اپنے اس کردار کو نبھائے گی تو گھر سے نکلنے والی یہ نئی نسل، اس سے کوئی غزنوی پیدا ہوگا، اس سے کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا ہوگا، اس سے کوئی محمد بن قاسم بن کر کے اٹھے گا، اس کے ذریعے سے جو ہے کوئی جو ہے جیال نوجوانوں کی صورت میں جو ہے اپنی جان کے نذرانے دے کر کے اپنے مشن کا تحفظ کرنے والے افراد سامنے آئیں گے۔ ان ماؤں کی گودوں ہی سے پل کر کے یہ حماس کے نوجوان سامنے آئے ہیں جن کے لیے جو ہے جینے کے مقابلے میں مر جانا آسان ہوتا ہے، جن کے لیے جو ہے اپنے آپ کو گوشت کے لوتھڑوں میں تبدیل کر لینا آسان ہوتا ہے، اس سے کہ اپنے کاز کا اور اپنے مقصد کا وہ سودا کرے۔ یہ نسل کہاں سے آئی ہے؟ یہ نسل کیا لالچ کے نتیجے میں جو ہے سماج کو ملی ہے؟ یہ نسل کیا جو ہے مختلف قسم کے ہتھ کنڈوں کے ذریعے سے جو ہے اتنی مشنری نسل بنی ہے؟ یہ ماؤں کا فیض ہے، یہ تربیت کا اثر ہے، یہ وہ ان گھرانوں کا اثر ہے جن گھرانوں میں یہ خالد مشل اور یہ اس طرح کے جیالے نوجوان جو ہے پروان چڑھے ہیں، جن کے چہروں سے ہی جو ہے یہ بات جو ہے صاف نظر آتی ہے کہ ان کے چہرے کے آثار یہ بتاتے ہیں کہ ان کی بہترین انداز میں تربیت کی گئی ہے۔ مشتاق کے توجہ تھی حسینان خدارہ، ڈالی نہ کسی پر غلط انداز نظر بھی، جس قوم میں اس شان کے خود مست جواں ہو اس قوم کی صبح بھی ہے پاک اور سحر بھی، تو اس شان کے خود مست جواں، اس شان کے پاک باز جواں، اس شان کے عفت مآب جواں، اس شان کے جو ہے جیالے اور انقلابی نوجوان یہ کہاں سے آتے ہیں؟ کیا یہ مدرسوں سے ڈلتے ہیں؟ کیا یہ جو ہے خانقاہوں سے ڈلتے ہیں؟ کیا یہ جو ہے اسکولوں سے ڈلتے ہیں؟ کیا یہ کالجوں سے آتے ہیں؟ کیا یہ جو ہے پیسوں کے ذریعے سے خریدے جاتے ہیں؟ کیا یہ مشینوں سے ڈھال کر کے نکالے جاتے ہیں؟ کیا یہ کمپیوٹرائز نظام کے ذریعے سے ان کے افکار میں کوئی تبدیلی کی جاتی ہے؟ نہیں، یہ جو ذہن تبدیل ہوتا ہے، یہ جو شخصیات بنتی ہے، یہ جو کردار کا نکھار ہوتا ہے، یہ صرف اور صرف گھرانوں کی تربیت ہے جس پر ان کی ماؤں نے، ان کے گھرانوں نے، ان کے زہر کے ذمہ داروں نے جو ہے توجہ دی، تو اس کے نتیجے میں یہ بہترین افراد سامنے آئے، اس کے نتیجے میں یہ بہترین افراد سامنے آئے اور ان بہترین افراد نے اپنا یہ کردار نبھایا۔ تو ماؤں کو اپنے اس کردار کو صحیح طور پر سمجھنا ہوگا۔ مائیں جو ہے اپنے اس کردار کو صحیح طور پر سمجھ لے اور اپنے لخت جگر کو فکر پلائے، اپنے لخت جگر کو جو ہے عقیدہ پلائے، اپنے لخت جگر کو جو ہے اسلام کے سلسلے میں جو ہے جانثاری کا جذبہ وہ پلائے، مشن کی اسپرٹ وہ پلائے، اسلام کے کاز کے لیے اپنا تن من دھن سب واری کر دینے کہ ایک کیفیت سے سرشار ماں اپنے بیٹے کو کر دے، تو پھر ماں کا جو ہے کیفیت یہ ہوتی ہے کہ میرے پاس جو ہے 5 بیٹے تھے، میرے پاس 5 کے علاوہ چھٹا ہوتا، میرے پاس 10 ہوتے اور وہ 10 بھی جو ہے اگر مجھے اللہ کی راہ میں قربان کرنے ہوتے تو میں اس سے دریغ نہیں کرتی کہ میں اللہ کی راہ میں اسے قربان کر دوں، اور میں جو ہے اس سے کبھی بھی جو ہے اپنے آپ کو پژمردہ نہیں کرتی۔ اس طرح کی مائیں جب جو ہے ہوتی ہے تو اس طرح کے انقلابی جو ہے سماج کو جو ہے نوجوان جو ہے میسر آتے ہیں اور سماج جو ہے انقلاب آشنا ہوتا ہے۔ ماؤں کو اس کردار کو جو ہے نبھانا ہوگا، ماؤں کو اس کردار کی طرف توجہ دینی ہوگی۔ پھر یہ عورت
یہ عورت جو ہے اسے سماج میں اٹھ کر کے دین اسلام کے تحفظ کے لیے، دین اسلام کی تعلیمات کی جو ہے فروغ کے لیے، دین اسلام کے دین رحمت ہونے اور اس کو جو حیا کی چادر اس نے دی ہے، دین اسلام نے جو ہے اسے عزت و عصمت اور وقار اور فضیلت عطا کی ہے، اس کے سلسلے میں خود اس کو میدان عمل میں آنا ہوگا. اس کا وکیل صفائی بن کر کے مرد نہ کرو. آج افسوس کرنا پڑتا ہے کہ اسلام کی طرف سے کوئی بولتا ہے تو بے ڈھکی شبانہ اعظمی بولتی ہے، اسلام کی طرف سے کوئی بولتا ہے تو اسما جہانگیر بولتی ہے، اسلام کی طرف سے کسی کی ترجمانی جو ہے چاہی جاتی ہے تو جو ہے ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی کسی جو ہے مسلم نام کی ہیروئن سے جو ہے اس سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ اسلام کی ترجمانی کرے. اور جو ہے اسلام مخالف جو ہے صفوں میں جب جا کر کے دیکھے تو کتنی سادھویاں اور کتنے جو ہے ان کے لوگ اٹھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں اور جو ہے اسلام اور اسلام کی پوری اس آئیڈیالوجی کے سلسلے میں شہر افشانی کرتے ہیں. کوئی ایک بہن نہیں ہوتی ہے، کوئی ایک ماں نہیں ہوتی ہے، کوئی ایک بیٹی نہیں ہوتی ہے جو اٹھ کر کے کھڑے ہو اور جو ہے ان خاک اگلنے والے جو ہے لوگوں کے منہ میں جو ہے خاک بھر دے کہ تم جو اسلام پر ہمارے حوالے سے جو ہے تشنی کرتے ہو، جو تم اس کے سلسلے میں زہر افشانی کرتے ہو. اسلام نے جو ہے دیکھو ہمیں کس قسم کے جو ہے زیور سے آراستہ کیا ہے، اسلام نے ہمیں کیا کچھ دیا ہے، اسلام نے ہماری کیسے نگہداشت کی ہے، اسلام نے کتنا ہمیں رحمت سے آشنا کیا ہے. تم نے جو ہے ہمیں شمع محفل بنایا، تم نے جو ہے ہمیں جو ہے ایک سیکس ورکر بنایا، تم نے جو ہے ہمیں مردوں اور عورتوں کی شانہ بشانہ لانے کی جدوجہد کے نتیجے میں تم نے ہمیں پامال کیا. تم نے ہمیں آفیسز میں پامال کیا، دفتروں میں پامال کیا، تجارت گاہوں میں پامال کیا، جو ہے سرے راہ پامال کیا، بیچز میں پامال کیا، بازاروں میں پامال کیا، زندگی کے تمام میدانوں میں تم نے ہمیں پامال کیا. اور تم نے جو ہے عورت کو جو ہے اس سے حیا کی چادر چھین کر کے اسے برہنگی عطا کی ہے، اس کی نسوانیت کو تم نے مٹایا ہے، اس کی شخصیت کا خون تم نے کیا ہے، تم نے اس کی جو ہے شناخت کی اور اس کی جو ہے پہچان کو جو ہے مٹا کر کے اس کو جو ہے پوری طرح سے ختم کر دیا ہے اور تم نے جو ہے اس سے اس کی نسوانیت چھین لی ہے. یہ بتایا کر کے اس کے لیے بھی ہماری ماں کو، ہماری بہن کو اور ہماری بیٹی کو تیاری کرنا ہوگی. اسے جو ہے بہت آئیڈیالوجیکلی اپنے آپ کو ساؤنڈ اور مضبوط کرنا ہوگا. وہ اسلامی فکر کا مطالعہ کر کے، وہ اسلامی نظریات کا مطالعہ کر کے، وہ قرآن و سنت کا مطالعہ کر کے، وہ اسلام میں عورت کے کردار کا مطالعہ کر کے، وہ تاریخ اسلام میں ان جو ہے باصفا اور با کردار عورتیں اور ان جو ہے جواں عزم عورتوں کے کردار کا مطالعہ کر کے وہ جو ہے اپنے آپ کو بہت اعتماد کے ساتھ لا کر کے کھڑی کرے. وہ مغربی تہذیب کی جو ہے اس چکا چوند سے اور عورت اور فیمنزم اور عورتوں کی آزادی کے عنوان سے لگائے جانے والے ان نعروں سے وہ مرعوب نہ ہو، وہ مبہوت نہ ہو، اس کی آنکھیں جو ہے اس سے خیرہ نہ ہو. وہ جو ہے بہت اعتماد سے آ کر کے کھڑی ہو اور جو ہے بہت اعتماد سے وہ اسلام کی ترجمان بن کر کے وہ جو ہے اس کے لیے جدوجہد کرے. کل بھی اس نے یہ کیا تھا، کل بھی اس نے اپنا لہو دیا تھا، کل بھی وہ مجاہدین کے ساتھ دوڑی تھی، کل بھی اس نے مجاہدین کے زخموں پر خون رکھا تھا، کل بھی اس نے جو ہے اپنے تڑپتے ہوئے شوہر کے لاشوں پر جو ہے صبر کیا تھا، کل بھی اپنے سپوت اور اپنے جگر گوشے اس نے اس کاز پر اس نے قربان کیے تھے. آج اور مستقبل بھی جو ہے اس سے یہ تقاضا کرتا ہے، حال بھی اس سے یہ بات جو ہے مطالبہ کرتا ہے کہ آج بھی ماں کو، بیٹی کو اور بہن کو اسی کردار کے نبھانے کی طرف توجہ دینی ہے، اسی کردار کو جو ہے اسے معاشرے میں نبھانا ہے. اور آج بھی اسے نسل کی تیاری کے عنوان سے، گھر کی نگہبانی کے عنوان سے، فکر کی ترجمانی کے عنوان سے، ملت اسلامیہ کے فرد ہونے کی حیثیت سے، ملت اسلامیہ کا نصف ہونے کی حیثیت سے، ملت اسلامیہ کے انقلابی مشن کا جزو لا ينفک انٹیگرل پارٹ ہونے کی حیثیت سے اور اللہ کے دین کی داعیہ اور اللہ کے دین کی سپاہی ہونے کی حیثیت سے، مجاہدہ ہونے کی حیثیت سے، اس دین کی معلمہ ہونے کی حیثیت سے، جہاں جو کچھ اس کی حیثیت ہے، جہاں جو کچھ اس کا مقام ہے، ان حیثیتوں میں، ان دائرہ عمل میں، اس جیوریزڈکشن میں، اداروں میں، سماج میں، گھر میں، درسگاہوں میں، معاشرے میں، سسرال میں، میکے میں، شوہر کے گھر میں، جہاں وہ ہو وہاں پر اپنے اس کردار کو اور اپنے اس کردار کے تقاضوں کو وہ معلوم کرتی رہے اور ان تقاضوں کے سلسلے میں وہ اپنے آپ کو پوری طرح سے تیار رکھے. جب عورت اپنے ان تقاضوں کو تیار جو ہے پوری طرح سے متوجہ رہیں گی، ان تقاضوں کی تکمیل کے لیے وہ جدوجہد کرے گی، تو مرد کا اٹھنے والا ہر قدم جو انقلاب کی منزل کی طرف اٹھاتا ہے، جو قدم بھی وہ اٹھائے گا بہت اعتماد کے ساتھ اٹھائے گا کہ میرے پیچھے میری شہادت پر، میری موت پر، میری جان کی بازی لگانے پر نوحہ اور ماتم کرنے والی میری بیوہ نہیں ہوگی،
وہ جو ہے نوحار ماتم نہیں کرے گی، بلکہ وہ بڑی اعتماد کے ساتھ میری نسل کی نگہبانی اور اس کی نگہداشت کرے گی۔ اس اعتماد کے ساتھ وہ آگے بڑھے گا۔ آپ کو یاد کرنا چاہیے کہ جب حسن البنا کو مصر میں شہید کیا گیا تو پورے مصر میں کرفیو لگا دیا گیا، پورے مصر میں کرفیو لگا دیا گیا کہ کوئی شخص گھر سے باہر نہ آئے حسن البنا کے جو ہے قتل اور ان کی شہادت کے احتجاج میں، جو ہے پوری طرح سے کرفیو لگا دیا گیا۔ تو حسن البنا نے اپنے گھر کی خواتین کو اس انداز میں تیار کیا تھا کہ حسن البنا کے بوڑھے باپ جنازے کو کانا دینے کی پوزیشن میں نہیں تھے، ان کے اعضاء شل تھے، ان کی قوت بازو جو ہے جواب دے گئی تھی، لیکن ان کی خواتین اتنی پرعزم تھی، اتنی پرجوش تھی، اتنی جوان مرد وہ تھی، وہ خواتین ہونے کے باوجود جوان مرد وہ تھی کہ حسن البنا کے لاشے کو ان خواتین نے اپنے کاندھوں پر اٹھا کر کے لے گیا، ان خواتین نے لے جا کر کے حسن البنا کے اس لاشے کو جو ہے سپرد لحد کیا۔ اس انداز میں جو ہے خواتین کو جب ایک مرد تیار کرے گا اور اس انداز میں جو ہے ایک مرد جو ہے اپنی تیاری کرے گا تو بہت اعتماد کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں وہ جائے گا، بہت اعتماد کے ساتھ وہ جو ہے اپنی زندگی کے اس مجاہدانہ سفر کو وہ طے کرے گا، اور بہت اعتماد کے ساتھ جو ہے وہ انقلاب کا نعرہ دے سکے گا، بہت انقلاب کے ساتھ وہ دنیا کے نظام کی تبدیلی کے لیے جو ہے کوشش اور جدوجہد کر سکے گا۔ یہ جو ہے اعتماد اور یہ جو ہے پورا یقین مرد کو اسی صورت میں حاصل ہوگا جب اس کی پشت پر اس کے گھر کی بلے کا، اس کے گھر کی رعیہ اور اس کے گھر کی نگہبان جو ہے وہ بھی اعتماد کے ساتھ پورے وقار کے ساتھ کھڑی ہونے کے قابل ہوگی، اور یہ اعتماد گھر سے جو ہے عورت اسے فراہم کر سکتی ہے۔ ہمیں جو ہے اپنی اس پوزیشن کو بہت زیادہ جو ہے انالائز کر کے اس پوزیشن کے تقاضوں کو جو ہے پوری تکمیل کے لیے اپنے آپ کو لگانا ہوگا۔ نسل کی تربیت کے عنوان سے، نسلوں کو تیار کرنے کے عنوان سے جب ان تقاضوں کو ہم جو ہے کریں گے اور ان ذمہ داریوں کو ہم انجام دیں گے، اپنی سماجی زندگی کو ذمہ داریوں کو ادا کریں گے، اپنی گھریلو زندگی اور اس کی ذمہ داریوں کو ادا کریں گے، اپنے دینی معاملات اور اس کی ذمہ داریاں اس کے سلسلے میں متوجہ ہوں گے، اور اس کی تکمیل کے لیے پوری سنجیدگی کے ساتھ ہم لگے ہوں گے، تو قرآن ہی وہ ہے، دین اسلامی وہ ہے جس نے حج کا رکن قرار دے دیا ہے اس عورت کی اس مقدس بھاگ دوڑ کو۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ ایک عورت جس کو جو ہے اس کے خاوند نے بہت اعتماد سے اپنے رب کے حکم پر ایک بے آب وادی میں لا کر کے اپنے شیرخوار بچے کے ساتھ آباد کیا تھا، ہاجرہ علیہ السلام کو حضرت اسماعیل کے ساتھ لا کر کے حضرت ابراہیم نے جب آباد کیا، اور اس شیرخوار بچے کے بھوک اور پیاس سے بلکنے کے نتیجے میں جب صفا اور مروہ کے درمیان یہ عورت دوڑی تو قرآن مجید نے اسے یہ سند دی، قرآن مجید نے اسے جو ہے یہ اعتبار بخشا، اور قرآن مجید نے اس کو یہ وقار عطا کیا کہ حجاج جب جاتے ہیں تو قیامت تک حجاج جو ہے جب جائیں گے تو وہ ماں ہاجرہ کہ اس دوڑ دھوپ کے اس عمل کو وہ تازہ کرتے رہیں گے، اور صفا اور مروہ کے درمیان وہ سعی کر کے اپنے حج کو جو ہے مکمل کریں گے، حج کی تکمیل وہ کریں گے۔ یہ جو ہے مقام عورت کا متعین کیا، عورت کی ایک کوشش کو یہ اعتبار بخشا، عورت کی ایک کوشش کو یہ عزت افزائی اس کی گئی، یہ اعزاز اسے جو ہے قرآن نے عطا کیا، دین اسلام نے عطا کیا۔ ہم جو ہے ہماری ماں بہنوں بیٹیوں، انقلاب جس کا خواب ہم دیکھتے ہیں، وہ انقلاب، وہ صبح جس کا ہم انتظار کرتے ہیں، جس صبح کے لیے ہم جیتے ہیں اور جس صبح کے لیے ہم مرتے ہیں، اس صبح کو لانے کا خواب شرمندہ تعبیر اگر ہوگا تو اسی کردار کے نبھانے کے نتیجے میں ہوگا، اسی کردار کے نبھانے کا موقع جب مرد جو ہے عورت کو دیں گے تب ہوگا، اور عورتیں اس کردار کو نبھائیں گی تب ہوگا۔ ہمیں اس کردار کی نزاکتوں کو، کردار کی ان عظمتوں کو، کردار کی ان اہمیتوں کو، کردار کی ان بلندیوں کو سمجھ کر کے اس کے تقاضوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا، اور اسی تیاری میں جو ہے ہمارا بھی بھلا ہے، ہمارے دین کا بھلا ہے، انسانیت کا بھلا ہے۔ یہ ظلم اور جو ہے بربریت سے جو ہے جوجھتی ہوئی انسانیت اگر دامن اسلام میں آ سکتی ہے تو اسی صورت میں آ سکتی ہے کہ یہ پوری ملت بحیثیت کل مرد و عورت اس کے مل کر کے اسلام کے فروغ اور اس کے غلبے کے لیے جدوجہد کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس موقع پر یہ جو اللہ کی کتاب کے حوالے سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ارشادات کی تذکیر ہم نے اپنے لیے کی ہے، اس تذکیر کو ہمارے لیے وہ نافوش بنا دے، اور اس کے ذریعے سے ہم اپنے اس انقلابی کردار کو ادا کرنے کے لیے جو ہے اپنے گھر کی خواتین کو تیار کرے، خواتین خود بھی تیار ہو اور اس کردار کو ادا کرنے کے لیے وہ میدان عمل میں آئے، وہ
مرد کے پشت پر جو ہے کھڑی ہو، اس کے دست و بازو کی قوت بن کر کے کھڑی ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. جزاک اللہ. مغرب کا وقت ہو چکا ہے اور اندازہ یہی ہے کہ عصر کا وضو تقریباً سبھی، لہذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ یکسوئی کے ساتھ تشریف رکھیں تاکہ اس دعوتی نشست کا جلد سے جلد آغاز کیا جا سکے. خواتین سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی اجتماع کے ختم ہونے تک تشریف رکھے، اس لیے کہ کھانے کا انتظام سبھی کے لیے ہیں، مقامی غیر مقامی مرد حضرات اور جو غیر مسلم حضرات ہندو بھائی یہاں آئے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی ہیں. مقررین اور مہمانان اکرام کا اسٹیج پر تشریف فرمانا بھی ہوتا ہے. مولانا عبدالودود قاسمی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ بطور خاص مفتی خلیل الرحمان صاحب کو یہاں لے آئے. پروفیسر واجد علی خان سے بھی گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر دعوت دین کے طریقے کو، مزاج کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور پھر آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ اجتماع کا فائدہ صرف شرکائے اجتماع تک ہی رہے گا. یہ جو ہم سی ڈی تیار کرتے ہیں یہ کوئی رسمی رواجی چیز نہیں ہے. ان سیڈیوں کے ذریعے سے ہماری یہ کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ اور مقامات تک بھی ہو، تو ہم اپنے ساتھ ان تقریروں کے کچھ سیٹ بھی رکھتے ہیں، اور ابھی تک تقریباً 100 سیٹ ہیں. اور سمجھے ویسے الگ سے 300 خصوصی دعوت نامے مراٹھی زبان میں بھی دیے گئے تھے خصوصی لوگوں کو، اور ہمارا یہ اندازہ تھا کہ 300 میں سے کم از کم 100 غیر مسلم افراد بھی اگر شریک ہوتے تو یہ بڑی کامیابی ہوگی. لیکن چاہے کم ہو یا زیادہ ہو اس سے بحث نہیں ہے. مقصد اصل کام، اور مقصد دراصل اللہ کو سنانا اور دکھانا، تو اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے، اللہ تو نیتوں کو بھی دیکھتا ہے، تو اللہ بھی دیکھ رہا ہے، تو یہ ہم اپنے لیے کافی سمجھتے ہیں. اور ہم یہ بتا سکیں گے، ہمارے نامہ اعمال میں درج ہوگا کہ ہم نے اپنے بس بھر اپنی حد تک کوشش کی بات کو پہنچانے کی اپنے بھائیوں تک، اور ان بھائیوں تک بھی جو ابھی اسلام کے دائرے میں نہیں ہیں. کتنے لوگوں نے سنا، کتنے لوگوں نے سمجھا، قبول کیا، یہ میں سمجھتا ہوں ہمارے دائرے کار اور ہمارے دائرے عمل میں نہیں ہے. یہ معاملہ طلب اور جستجو کا ہے، اللہ کی طرف سے توفیق کا ہے. لہذا جو حضرات ابھی ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ جلد از جلد یہاں اجتماع گاہ میں آ کر تشریف رکھے، بیٹھنے کا انتظام ہے. خواتین سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی اجتماع میں تشریف رکھے. جو صاحب سی ڈی تیار کر رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ باضابطہ اس کی تیاری کو جاری رکھے اور کوئی خلا بیچ میں نہ آنے دے، تاکہ جب تیار ہو تو سبھی چیز اس میں آ سکے، اعلانات بھی اور تعارف بھی. محترم شیخ فقیر محمد صاحب کو مدعو کرنے سے پہلے بہتر معلوم ہوتا ہے کہ مجمع کو جوڑنے کے لیے کسی شاعر کا کلام کسی طالب علم کے ذریعے سے سنایا جائے تاکہ اس اثناء میں لوگ جمع بھی ہو جائے. تو مولانا عبدالودود قاسمی صاحب سے گزارش ہے کہ کوئی طالب علم شہزاد اللہ یا میں آپ کے سامنے ایک ترانہ پیش کرنا چاہتا ہوں جو آج کے ہم مسلمانوں کے حالات حاضرے پر واقع ہے. اسے غور سے سنیے. ہم فقط نام کے ہی مسلمان ہیں، دل میں بیٹھے ہوئے کتنے شیطان ہیں. ہم فقط نام کے ہی مسلمان ہیں. وہ سراپا غازی وہ گفتار ہے،
खुदा तो हमारे गिरेबान हैं, हम फकत नाम के ही मुसलमान हैं। दिल में बैठे हुए कितने शैतान हैं, हम फकत नाम के ही मुसलमान हैं। टीवी में ही हमारी सुबह शाम है, टीवी में ही हमारी सुबह शाम है। घर में रखा हुआ एक कुरान है, टीवी में ही हमारी सुबह शाम है। घर में रखा हुआ एक कुरान है, खुलता उस वक्त जब आता रमजान है। हम फकत नाम के ही मुसलमान हैं, हम फकत नाम के ही मुसलमान हैं। पर्दे आँखों पे गफलत के क्यों गिर पड़े, पर्दे आँखों पे गफलत के क्यों गिर पड़े। भाई से भाई आपस में क्यों लड़ पड़े, पर्दे आँखों पे गफलत के क्यों गिर पड़े। भाई से भाई आपस में क्यों लड़ पड़े। झगड़े अपने मुहल्लों की पहचान है, हम फकत नाम के ही मुसलमान हैं, हम फकत नाम के ही मुसलमान हैं। दुआ कीजिए। दे दे एहसास अब तू खुदाया हमें, हम बने नेक और अपने दी पर चले। दे दे एहसास अब तू खुदाया हमें, हम बने नेक और अपने दी पर चले। अब दुरुस्त अपने सारे ही आमाल हो, हम फकत नेक सच्चे मुसलमान हो, हम फकत नेक सच्चे मुसलमान हो। दिल में रोशन चरागे ईमान हो, हम फकत नेक सच्चे मुसलमान हो।